بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مسلمانوں، قابل تعجب ہے وہ دل جس پر تذکرہ حق کے وقت خشیت و رقت طاری نہ ہو. ایسے لوگوں سے ایمان کی نفی جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے فرمودات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے اخبار کو نہیں مانتے اور آپ کے اخبار کے مقابل میں امتیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں، دوسروں کے فیصلے کو مانتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ایمان کی نفی ہے، مومن ہی نہیں. اسی لیے اتباع رسول ضروری ہے، کہیں ایمان نہ سلب ہو جائے. اس لیے اتباع رسول ضروری ہے، کہیں اعمال ناکارہ ہو جائیں. اس لیے اتباع رسول ضروری ہے کہ کہیں ہماری جتنی عبادتیں اور جتنی ریاضتیں اور جتنے چلے ہیں یہ کہیں درجہ برد نہ ہو جائے. یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. اسلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. اسے ایک بات بھی نہیں کر پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ. آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے ہوئے، ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین، فاطمہ نسرین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج. اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
ये प्रोग्राम करवाता है। यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं हमें जरा बताइए। यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक हमको उसी पर अमल करना चाहिए। आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। सल्फी चैनल के लिए कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगाम पहुंचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तौहीद की दौलत बख्शी है, सुन्नत की समझ दी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दे, वक्त की कुर्बानी दे, अपनी सलाहियतों को। यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और तौहीद पे इल्म सीख के। अहमद साहब आपका कहाँ से ताल्लुक है? मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक है, दिल्ली के करीब। चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफ़ी बिदअत और शिर्क ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमें और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों को। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब कहाँ से ताल्लुक है? मक्का साहब, मक्का मुकरमा से तशरीफ लाए हैं। दावा सेंटर, जद्दा दावा सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा पहला इत्तेफाक है मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावा सेंटर वालों को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज्यादा आ रही है और इंतजाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम हासिल होती है। हमारे उलमाए किराम हमें सिखा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब है, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर पर मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीनी दावत। यहाँ हिंदू पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए कराम पहुँचते हैं। काबिल तारीफ है कि उन्होंने इस तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू जुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के जरिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी जुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाकों में अगर नूर टीवी के जरिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का जरिया बन जाए। हमारे अखवान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور سر رسولہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. اور یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس دولت کے سامنے دنیا جہان کی ساری دولتیں ہیچ ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دولت ایمان ملی ہوئی ہے، اور بہت ہی زیادہ نصیبہ ور ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت پر کاربند ہیں. اس حیثیت سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم جس کلمے کو پڑھتے ہیں، جس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اور فرما برداری کا دم بھرتے ہیں، پہلے ہم اس کلمے کے مفہوم کو سمجھیں. یقین جانیے ایک مومن، ایک مسلمان اگر صرف کلمہ سمجھ لے، جو کلمہ وہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اگر اس کا مفہوم اور معنی سمجھ لے تو اس کی ایمانی زندگی سنور جائے گی. وہ زیغ و زلال کا، وہ ضلالت و گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ پگڈنڈیوں کا راہی نہیں ہو سکتا، وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا. وہ صراط مستقیم کہ جس کی رہنمائی کتاب و سنت میں موجود ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور اس پر انہیں فخر بھی ہے، غرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ہی حق پر ڈٹے رہنے کے دعوے دار بھی ہیں. لیکن اگر بنظر ظاہر ان کے عقید و عمل کا جائزہ لیا جائے تو محسوس آپ کریں گے، یقین آپ کو آ جائے گا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا دعویٰ ہے، لیکن وہ جذبہ اطاعت رسول کا، وہ جذبہ اتباع سنت کا، وہ جذبہ توحید و سنت پہ کاربند رہنے کا جو ایک مومن کا طور امتیاز ہوتا ہے، جو ایک مومن کا امتیازی وصف ہوتا ہے، جو ایک مومن کی امتیازی شان ہوتی ہے، شمہ برابر بھی اس کا حصہ ان کے دل میں موجود نہیں ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو شریعت لے کر کے آئے تھے، آج بھی وہ شریعت اپنی اسی اصلی شکل میں موجود ہے اور قیامت تک وہ شریعت موجود رہے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ کے قلب اطہر پہ آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کے بارے میں ارشاد فرمایا. دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں اب کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دین اسلام کی شکل میں عنایت کی ہے اس کا ذکر فرمایا اس آیت میں. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام پر کاربند رہیں. اور دین ہے کیا؟ دین کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایک مومن، ایک مسلمان جو خالی الذہن ہو،
خالی الدماغ ہو، جس کے دل و دماغ میں وسوسہ نہ ہو، جس کے دل و دماغ میں کسی قسم کا زیغ و ضلال نہ ہو، وہ یہ ضرور سوچے گا اور اس کا دل یہ جواب دے گا کہ دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا تھا۔ وہی دین اس وقت بھی تھا، آج بھی وہی دین ہے اور قیامت تک وہی دین رہے گا۔ اور جس دین پر کاربند ہو کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، دین کیا تھا؟ وہ قرآن اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بس انہی دونوں چیزوں پہ صحابہ کرام کاربند تھے۔ وہاں ان کے دور میں، ان کے زمانے میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو فلاں کیا کہہ رہے ہیں، ابو بکر کا کیا فرمان ہے، عمر کیا کہتے ہیں، عثمان کیا کہتے ہیں، علی کیا کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کیا کہتے ہیں، یہ صغار صحابہ بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ کبار صحابہ کے بارے میں کہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی ادنا صحابی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو چلے ابو بکر سے پوچھیں، چلے عمر فاروق سے پوچھیں، چلے عثمان غنی سے پوچھیں، چلے علی مرتضیٰ سے پوچھیں رضی اللہ عنہم۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہی اصلی دین پر کاربند تھے۔ اور جب تک ہم ان کی روش پہ گامزن نہیں رہیں گے ہم اصلی دین پہ کاربند ہونے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ آج ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اتباع کے دعوے دار ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی صحابہ کرام کے روش پہ گامزن ہیں، اور ان لوگوں کو جو صحیح معنوں میں، جو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کے داعی ہیں، کتاب و سنت کے مناد ہیں، کتاب و سنت پہ عامل ہیں، ان کو صحابہ کا دشمن کہا جاتا ہے۔ وہ سوچیں کہ صحابہ کرام کی روش کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا، جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے تھے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے تمہارے درمیان تو اللہ کی جانب لوٹاؤ، رسول اللہ کی جانب لوٹاؤ۔ دیکھو قرآن میں کیا ہے، دیکھو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا ہے، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا اس سے بعض آیات میں ایمان کی نفی فرمائی ہے، اور بعض آیات میں ایسے لوگوں کے اعمال کو باطل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے، جو آپ کی پیروی نہیں کرتے، جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، رائیگاں اور برباد نہ کرو۔ وہ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، کتنا ہم نیک عمل کیوں نہ کر لیں، کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنے روزے کیوں نہ کریں، کتنی زکوٰۃ کیوں نہ دے لیں، کتنے حج کیوں نہ کر لیں، اور بھی دیگر اعمال کیوں نہ کریں، لیکن یہ سارے اعمال رائیگاں، اکارت اور ضائع ہو جائیں گے اگر ان اعمال میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود نہیں ہے۔ آپ سے بڑا نہ کوئی عابد ہوا ہے، نہ کوئی عالم ہوا ہے، نہ کوئی زاہد ہوا ہے، لیکن آج زہد و تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم یہ موضوع منتخب کرتے ہیں اتباع رسول ہی کیوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کیوں کی جائے۔ اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا چکے ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش اعمال میں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ کیا ہے؟ اتباع رسول تو ہے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے اپنے اعمال کو اور اپنے عقیدے کو اکارت اور برباد کرنا ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم،
وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنانے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو بطیب خاطر قبول نہ کر لیں. جب تک آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے ہیں. شان ورود دیکھیے, اس شان نزول دیکھیے اس آیت کا شان نزول. حضرت عروہ فرماتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی اور ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا باغ کو پانی پٹانے کے سلسلے میں. نالی سے پانی آ رہا ہے, پہلے ابا کا کھیت اور ان کا باغ پڑتا تھا, اس کے بعد انصاری کا. اس بات کو لے کر کے پانی پہلے کون اپنے باغ میں ڈالے, کون سیراب کرے, پہلے لڑائی ہوئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے, آپ کو حکم مانا, تب گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک, زبیر اپنے باغ کو تم سیراب کر لو, پہلے تمہارا باغ پڑتا ہے, اس کے بعد پانی کو روکو نہیں, پانی کو چھوڑ دو, تمہارے پڑوسی کے باغ اور اس کے کھیت تک پانی پہنچ جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انتہائی منصفانہ تھا, انتہائی عادلانہ تھا, لیکن انصاری کی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور چھوٹتے ہی اس نے کہا کہ انکار ابن عمتک, یا آپ کے پھوپھی زاد ہیں اسی لیے آپ فیصلہ ایسا کر رہے ہیں کہ پہلے تم پٹا لو پانی, پہلے تم پلا لو پانی باغ کو, اس کے بعد اپنے پڑوسی کو دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو میں نے مروت کا فیصلہ کیا تھا, اب سنو فیصلہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ زبیر تم اپنے کھیت کو اپنے باغ کو سیراب کرو اور مڈیروں تک پانی آ جائے خوب اچھی طرح سے, اس کے بعد پانی از خود جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون, ایمان کی نفی ہے, ایسے لوگوں سے ایمان کی نفی جو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو, آپ کے حکم کو, آپ کے فرمان کو, آپ کے فرمودات کو, آپ کے ارشادات کو, آپ کے اقوال کو نہیں مانتے اور آپ کے اقوال کے مقابل میں امتیوں کے اقوال پیش کرتے ہیں, دوسروں کے فیصلے کو مانتے ہیں, اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ایمان کی نفی ہے, مومن ہی نہیں. اسی لیے اتباع رسول ضروری ہے, کہیں ایمان نہ سلب ہو جائے, اس لیے اتباع رسول ضروری ہے, کہیں اعمال ناکارک ہو جائیں, اس لیے اتباع رسول ضروری ہے کہ کہیں ہماری جتنی عبادتیں اور جتنی ریاضتیں اور جتنے چلے ہیں یہ کہیں دریا برد نہ ہو جائے. اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے, کس طرح آپ کی پیروی کرتے تھے, اور کلمہ جو انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس کے مفہوم کو وہ کس طرح سمجھتے تھے. کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, تو آپ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور کہہ دیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں, تو اب آپ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ہم کرتے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. عبادت ہوگی, اطاعت ہوگی تو صرف اللہ کی, اطاعت ہوگی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, پہلے خلیفہ, اور فضائل ان کے بے شمار آپ جانتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شورش کا دور ہے, سر دائرہ خلافت ہوئے, ابھی خلیفہ منتخب ہوئے کہ مرتدین نے ایک اپنا محاذ کھڑا کر دیا. کچھ وہ لوگ جو دیہات کے رہنے والے تھے, بادیہ کے رہنے والے تھے, بدو تھے, انہوں نے اسلام ہی سے انکار کر دیا, دستکش ہو گئے اسلام سے کہ ہم اب اسلام نہیں رکھتے, ہم مومن نہیں رہتے. اب جب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب ہم مومن تھے, اب نہیں. مرتد ہو گئے دین سے, مرتد ہو گئے اسلام سے. ایک طرف ان کا جتھا ہے, دوسری طرف مانع زکات کا ٹولہ ہے.
مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن کام زکات نہیں دیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اب کس کو زکات دیں؟ اب کسی کو نہیں دیں گے. زکات ہم نہیں دیں گے. دوسرا محاذ. تیسرا محاذ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا. اور ایک اور محاذ کھڑا ہوا تھا روم کی سرحد پہ. یہ چار محاذ تھے خلیفہ ہونے کے بعد صدیق اکبر کے سامنے. لیکن آپ دیکھیں دانشمندی, اتباع کتاب و سنت کا جذبہ اور اس خلیفہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اتباع سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آخری وقت میں حضرت اسامہ ابن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب, ان کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ, ان کو امیر بنایا, روم کی سرحد کی جانب بھیجنے کے لیے. ابھی مقام الجرف پہنچے تھے, لشکر لے کر کے اپنا آپ کی وفات کی خبر آ گئی. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی وفات ہی کو نہیں مانتے, کہتے ہیں آپ وفات نہیں کی ہے, آپ نے پردہ کر گئے ہیں. اور بزرگوں کی وفات نہیں ہوتی ہے, پردہ کر جاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. یہ بازیگر کھلا. پردہ کیا ہے؟ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے, برزخ کے معنی ہی پردہ کے ہوتے ہیں. جو برزخی دنیا میں پہنچ گیا, اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی, وہ پردہ کر گیا. مومن ہو, کافر ہو, نبی ہو, غیر نبی ہو, جو مر گیا وہ پردہ کر گیا. لیکن کس طرح سے ملمہ سازی کی جاتی ہے کہ مرے نہیں ہیں, پردہ کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, لشکر واپس آ گیا. پہلا کام کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حکم دے دیا روم کی سرحد کی جانب اسامہ اپنا لشکر لے کر کے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, دوسرے صحابہ بھی آئے, معارض ہوئے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ خالی ہو جائے گا, مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ مرتدین کا ٹولہ کھڑا ہوا ہے, ماننے زکات کا جتھا کھڑا ہوا ہے, اور جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور ان کے ماننے والے ایک طرف منہ پھیلائے کھڑے ہوئے مدینہ کو ہڑپ کرنے کے لیے. لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے عظیمت کا, صبر و ثبات کا اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اپنے دل میں سمویا اور فرمایا کہ واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں وہ جھنڈا کھول نہیں سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بلند کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, چاہتے تو اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لیتے, لیکن آپ کا فرمان پیش نظر ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کا حکم موجود ہے, آپ نے روانگی کا حکم اپنی حیات مبارکہ میں دے دیا ہے, اس لیے اس حکم پر عمل ہوگا. یہ نہیں کہ اب آپ کی وفات ہو گئی تو وہ حکم منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ ذرا غور کیجئے, آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کو منسوخ نہیں سمجھا منسوخ, اور دنیا نے دیکھا, تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کیا, اور ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت فرمائی. دہشت تاری ہو گئی ماننے زکات پہ, لرز اٹھے مرتدین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر کے پاس کوئی طاقت ہے تبھی تو اسامہ کے لشکر کو روانگی کا حکم دے رہے ہیں. کب تبھی تاری ہو گئی ان کے اوپر؟ اتباع سنت کے جذبے کی وجہ سے. آج اتباع سنت مفقود ہے تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے, کبھی ہماری آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی جرات و جسارت نہیں کر سکتے تھے, آج تانے تشنے دیتے ہیں مسلمانوں کو اور ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری صفوں سے اتباع رسول کا جذبہ ختم ہے. ہم فلان و علان کی بات ضرور مانیں گے, ہم علماء کی بات پہ ضرور عمل کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ. آپ کہاں ہیں؟ آپ دیکھیے ایسی ایسی کتابیں معرض وجود میں لائی گئی ہیں, آج نہیں صدیوں پہلے ایسی ایسی تالیفات, اور جن میں ایسے ایسے بھیانک جملے موجود ہیں. ایک سامنے بڑی جرات و جسارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا, عبید اللہ کرخی نے اصول کرخی پڑھیے کہ کل آیت اور حدیث یخالف علی ما علیہ اصحابنا فهو معول و منسوخ. ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ ہمارے علماء کے اقوال کے خلاف ہوگی, یا تو وہ حدیث منسوخ ہے, وہ آیت منسوخ ہے, یا ہم اس کی تعویل کر لیں گے. لیکن قول ائمہ کو, قول امام کو, قول علماء, اقوال علماء کو
نہیں چھوڑیں گے. یہ اتباع رسول ہے. ایمان کو آغاز تو کہاں ہے؟ ایمان عقیدہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ کہاں ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو میری اتباع کرو، یعنی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. آج اتباع رسول مسلمانوں نے چھوڑا تو اللہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا مدد کا. اللہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب اللہ کی محبت نہیں رہ گئی، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. چند گنتی کے لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ عامل ہیں اور جن کو تانے بھی دیے جاتے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، اور اقلیت اور اکثریت کو معیار حق کا بنایا جاتا ہے. چونکہ ہم زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم حق پر ہیں. یہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کے دعوے دار ہیں یہ تو بہت گنتی کے ہیں، کم ہیں، یہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے ہم پوچھیں قرآن مجید سے کہ حق کا معیار کیا ہے، باطل اور حق و باطل کا معیار کیا ہے. اٹھائیے سورہ یوسف اور دیکھیے آیت نمبر 106. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر ایمان کے دعوے دار، اکثر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان کے دعوے دار مشرک ہے اکثر. اور سورہ سبا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے کم ہیں، میرے شکر گزار بندے کم ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے مطیع بندے کم رہیں گے، ہمیشہ کم ہوں گے. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کتنے نبی جو اس دنیا سے چلے گئے گنتی کے متبعین تھے. 10 انگلیوں پہ ان کی گنتی نہیں آ سکتی. تو کتنے ایسے چلے گئے کہ انہوں نے دعوت کی، پوری زندگی تبلیغ کی، پوری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک بھی ماننے والا نہیں ہوا. تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ کیا گنتی کے جو لوگ تھے ان کے ماننے والے وہ حق پر نہیں تھے؟ آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تھے ان کے ماننے والے جو کشتی میں آ گئے؟ پوری دنیا مخالف ہے، زمانہ مخالف ہے، ان کا بیٹا مخالف ہے. تو کیا وہ سب حق پر تھے جو مخالف تھے؟ ظاہر سی بات ہے حق و باطل کا معیار اقلیت و اکثریت نہیں ہے. حق و باطل کا معیار کتاب و سنت ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے، کس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. اگر عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہے تو چاہے ہم کم ہی کیوں نہ ہو ہم حق پر ہیں. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اتبعوا السواد العظم. اس بات سے قطعی نظر یہ روایت ضعیف ہے، لیکن سواد اعظم کی تفسیر ان کے علماء نے جو کی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سواد اعظم سے مراد کثیر لوگ نہیں ہیں، کم بھی لوگ ہوں حق پر ہوں تو وہ سواد اعظم ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہ کہا. وہ ایک امت بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہیں، تنہا ہیں، لیکن امت کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیے کہ یہاں جو ایک ضعیف روایت پیش کر کے اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ہمیں سبق یہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو پوری زندگی کرتے ہی کرتے ہیں، کبھی ان کی بھی مان لیا کرو، اور اب تو کبھی بھی چھوڑ دیا گیا اب انہی کی مانا کرو، اس لیے کہ یہی قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہیں. اور ایک سبق جو شیطان نے پڑھایا ہوا ہے ہماری صفوں میں داخل کر دیا ہے، جھنجھنا پکڑا دیا ہے. قرآن بہت مشکل ہے، قرآن بہت مشکل ہے، اس کو ہم سمجھ کیسے پائیں گے؟ علماء جب تک ہمیں اس کی تشریح نہیں کریں گے تو ہم اس لیے تقلید کرتے ہیں، ہم اس لیے ایک امام کی بات مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. بتائیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنایا. اللہ تو کہتے ہیں قرآن آسان ہے، اور مومن ایمان کے دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. کیا ہے؟ اللہ سے مقابلہ آ رہا ہی نہیں تو اور کیا ہے؟
اللہ کہے قرآن آسان اور مومن ایمان کے دعوے دار اور مسلمان کیا کہیں قرآن بہت مشکل. تو یہ اللہ سے محاربہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ سے مقابلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ سے مقابلہ ہے, اللہ سے محاربہ ہے. اللہ فرمائے آسان اور لوگ کہیں مشکل. ایمان کہاں ہے؟ کہاں اتباع رسول؟ کہاں اتباع سنت؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حج کے ایام ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سیاسی مصلحت کے پیش نظر حج تمتع سے لوگوں کو منع فرما دیا. یہ انسان حج تمتع نہیں کریں گے لوگ, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج تمتع کی فضیلت ثابت ہے. آپ نے یہ صحیح ہے حج قران کیا تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدیہ, اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا, لو استقبلت من امری, حج تمتع کی فضیلت پہلے سے معلوم ہو جاتی, مستدبرت تو میں پیچھے نہیں ہٹتا, ما سقت الهدیہ میں ہدی کا جانور نہیں لاتا, ہدی لے آیا اس لیے قران اب کروں گا. حج تمتع سے کسی بھی مصلحت کے پیش نظر منع کر دیا. انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ذوالحلیفہ پہ پہنچے, جس کو آج ابھی علیہ کہتے ہیں, مدینے والوں کی میقات. انہوں نے کہا اللہم لبیک بالحج التمتع, اللہ حج تمتع کی نیت کرتا ہوں میں. لوگوں نے کہا آپ کے ابا منع کرتے ہیں اور آپ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں. بہت تاریخ ساز جملہ کہا تھا حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے, متبع رسول مشہور ہیں کہ میرے باپ کا فرمان قابل اتباع ہے, امر ابی اتبعو ام امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قابل اتباع ہے. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی ظاہر, کوئی عابد کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے, کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو پہنچ پائے گا؟ ان کا بیٹا ان کی مخالفت کر رہا ہے. قرآن میرے باپ پہ نازل ہوا تھا, یہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہار پہ. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی فضیلت بیان فرمائی ہے, اس لیے حج تمتع کروں گا. انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ انہوں نے حدیث بیان کی, صحیح بخاری کی روایت ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. آج تو باقاعدہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ فتنہ کا دور ہے. وہ عالم بذات الصدور اللہ جو شریعت کو نازل کرنے والا ہے, کیا اللہ نہیں جانتا کہ فتنے کا دور آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو سے اللہ کی بندیوں کو نہ روکو. ان کے بیٹے بلال ہیں, وہ کہتے ہیں واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے, ہم ضرور روکیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر حد تک ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ, میں اللہ کی قسم میں ضرور روکوں گا. وَاللَّهِ لَنْ أُكَلِّمَكَ أَبَدًا, اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کر سکتا. آپ ذرا احساس کیجئے, صحابی کا بیٹا ہے, ایک حدیث رسول کا معارضہ کیا, وہ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور آج یہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عقید و عمل میں ہر طرح سے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے, ہر عمل میں. کہا جائے قرآن میں یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا ہے, تو کہا جاتا ہے فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہے. ابھی ہم لکھنؤ میں ہمارے فیصل بھائی مدینے میں رہتے ہیں, اللہ نے ان کو صحیح عقیدے کا حامل بنا دیا ہے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا, انہوں نے مجھے فون کیا, کہا آپ نماز جنازہ میرے والد کی پڑھا دیجئے. عیش باغ میں ان کی تدفین ہوئی, وہاں مسجد ہے, ہم گئے, ہم نے جہری نماز پڑھائی جان بوجھ کر کے کہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا ہے, کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی, جہری نماز پڑھی, نماز ختم ہوئی. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مولانا آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے تو بعد میں بات کی, تدفین کے بعد امام صاحب جو مسجد کے تھے, اب ان کے پیٹ میں امراؤ اٹھ رہی ہے, پریشان ہیں کہ کب اگلے کب اگلے. ان کا بھائی آپ نے بھی نماز پڑھائی, مولانا آپ نے کیسی نماز پڑھائی ہے؟ ایسی نماز تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں, نہ دیکھی نہ سنی. ایک 75 سال کے بزرگ تھے, وہ بھی بول پڑے کہ ہاں ہم نے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی, عبدالعلی فاروقی کے پیچھے نماز پڑھی, اس طرح نماز کسی نے نہیں پڑھی ہے. میں مسکرایا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیجئے
آپ 70-75 سال کے ہیں, کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ سنت کے مطابق آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا. ان کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے بتایا کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں ثابت ہے, ابو داؤد کے حوالے سے بتایا کہ جہری نماز پڑھنا ثابت ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. اس پر یاد ہے مجھے, فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. میں نے کہا افسوس ہے امام صاحب, فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ فتوا تو یہ بھی ہے کہ اگر دیوبندی عالم کے پیچھے کوئی بریلوی نماز پڑھ لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح نہ ہوا, چاہے کا کلڑ ہو گیا, ذرا سی ٹھیس لگی اور ٹوٹ گیا. یہ اخبار میں جب خبر آئی, مراد آباد کے کسی گاؤں کا واقعہ ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے ساتھ کچھ احباب تھے, شباب تھے جو نئے لیڈیز ہوئے ہیں. اخبار میں ہم نے پڑھا اور اتفاق دیکھیے کہ کلڑ میں ہم چائے پی رہے تھے, ہم نے کلڑ پھینکا تھوڑی دور پہ, ہم نے کہا دیکھتے ہیں کلڑ پہلے ٹوٹتا ہے کہ بریلوی کا نکاح. یقین مانیے کلڑ نہیں ٹوٹا, اور لوگ ہنس پڑے کہ آپ نے صحیح کہا, کلڑ تو نہیں ٹوٹا. ہم نے کہا اتنا پھسپھسا نکاح ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو غلطی کی ہے مرد نے اور نکاح ٹوٹ گیا عورت کا, تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا فتوا تو یہ بھی ہے. نے کہا فتووں کو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. فتوا کیا ہے؟ تو کتاب و سنت سے باہر کوئی چیز ہے. اور اگر کوئی کتاب و سنت سے باہر فتوا دیتا ہے تو ایسا مفتی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہو سکتا. وہ شیطان کا پیروکار ضرور ہو سکتا ہے, لیکن رحمان کا فرما بردار اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے. جو کہے فتوا بھی تو کوئی چیز ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں, نہ مانوں گا میں فرمان رسول. وہی ہے عبید اللہ کرخی نے جو لکھ دیا کل آیت اور حدیث یخالف علی ما لا یصابنا فهو مؤول منسوخ. ہر آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ائمہ علماء کے اقوال کے خلاف ہے, یا تو وہ منسوخ ہے یا اس کی ہم تعبیر کر لیں گے. مجھے کوئی بتائے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام آپ کے علاوہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ کیا کوئی اور ہستی آ گئی تھی بیچ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, بیٹھے ہیں خلافت کی کرسی پہ, لوگوں کا مجمع ہے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی. ایک بڑھی آتی ہے اور کہتی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ذرا ایک مسئلہ بتائیے کہ دادی کا پوتے کی وراثت میں کیا حصہ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام صحابہ کرام کو تمام مسائل معلوم ہوں. ظاہر بات ہے جو مجلس میں موجود ہوگا اس مجلس کی بات اسی کو معلوم ہوگی. نہیں معلوم تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اما فی کتاب اللہ, جہاں تک اللہ کی کتاب کی بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تمہارا حق نہیں دیا ہے. دیر نہیں لگی, یکی بعد دیگر دو صحابی رسول کھڑے ہو گئے مجلس میں سے, محمد بن مسلمہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ اللہ کے رسول وسلم نے دادی کو پوتے کی وراثت میں حصہ دیا ہے. پہلے محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے, کہا کوئی اور ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا میں گواہی دیتا ہوں. فوراً جس طرح سے صحابہ کو ٹوکتے دیر نہیں لگی تھی, ویسے ہی خلیفۃ المسلمین کو اپنا فیصلہ واپس لیتے دیر نہیں لگی. آپ اندازہ تو لگائیے, آج ہم جیسے لوگ ہوتے تو پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے, اتنے بڑے عالم کا معاوضہ ہو رہا ہے. اور یہی چیز تو ہے, یہی چیز ہے جس میں آج لوگ پڑے ہوئے ہیں. اتنے بڑے عالم, کتنے بڑے عالم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے. کتنے بڑے عالم ہیں, کیا وہ صدیق سے بڑھ گئے؟ فوراً واپس لے لیا اپنا فتوا, اپنا مسئلہ بیان کیا, وہ فوراً واپس لے لیا کہ جب اللہ کے وسلم کا فرمان ہے تو قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں تعبیر تلاش کی جاتی ہے, یہاں نسخ تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر کر لو, توڑ مروڑ کر کے لا کر کے پیش کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے ہمارے ائمہ کے اقوال جب اس کے خلاف ہے تو اس کی تعویل کیا ہوگی, اس کا یہ مفہوم ہوگا, اس کا یہ مفہوم ہوگا. اور اب ایک بات اور پیش کی جاتی ہے, اگر کوئی ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے, تو کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ بعد میں ضعیف ہوئی ہے, ہمارے امام صاحب نے جب اس سے مسئلہ لیا تھا اس وقت صحیح تھی.
آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس وقت صحیح تھی؟ یہ بعد میں ذوق طاری ہوا ہے اس پہ. جب امام صاحب نے ہمارے، اور امام صاحب بیچارے اللہ غریب کے رحمت کرے ان کو، ان کی قبر پہ نور کی برکھا برسائے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو خود فرما گئے ہیں بری ذمہ ہو گئے دنیا میں اور قیامت میں بھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ لا تقلدونی، میری تقلید نہ کرو، ولا مالکا ولا شافعی، نہ مالک کی کرو نہ شافعی کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، ان کا جب نام آتا ہے تو دل و دماغ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. اتباع کتاب و سنت کا جذبہ کس طرح اس اللہ کے بندے کے اندر، جن کی تعریف کردہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے، حدیث کی کتاب، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، جبکہ امام اعظم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ منصب آپ سے چھین کر کے ایک امتی کو دے دیا گیا ہے. ان کو جو کہا جاتا ہے ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب آج پردے گیتی پہ موجود نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کردہ کتاب مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے. کس طرح اتباع کتاب و سنت کا جذبہ ان کے اندر تھا. جب مامون رشید کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا اور عیسائیوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ بھئی تم بھی کہتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، آسمان پہ اٹھا لیا، اور یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ روح اللہ ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، قرآن کہتا ہے کلمہ ہے اللہ. تو تمہارا بھی عقیدہ ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے. تو اللہ مخلوق نہیں، اس کا کلمہ بھی مخلوق نہیں، تو ہمارے نبی عیسیٰ مخلوق کیسے ہوں گے؟ مطلب وہ بھی الوہیت میں حصے دار ہیں. اسی لیے وہ تثلیث کے قائل ہیں عیسائی نا. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ. کہتے اب معتزلہ کو کوئی جواب نہیں سوجھا تو انہوں نے کیا کیا؟ تنازل کا راستہ اپنایا. انہوں نے اس عقیدے ہی سے برات کا اظہار کر دیا اور کہا نہیں، اللہ کا کلمہ مخلوق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مخلوق ہے. مامون رشید بھی جھانسے میں آ گیا. اس کے بعد معتصم باللہ بھی آیا اور بھی سلاطین آئے. 4 لوگ ڈٹے رہ گئے اپنے صحیح موقف پہ، جو کتاب و سنت کا موقف تھا کہ اللہ جس طرح مخلوق نہیں، اس کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے. اس کا کلام اللہ کی صفت ہے. اللہ اپنی ذات میں مخلوق نہیں تو اپنی صفات میں بھی مخلوق نہیں ہے. وہ 4 لوگوں کو، جن میں حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جیل میں ڈالا گیا. ایک نے تنازل اختیار کر لیا، دستبردار ہو گئے. ایک کا دماغ پھر گیا، پاگل ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ اور یہی کہتے رہے آخر وقت تک، ائتونی دلیلا من کتاب اللہ و سنت رسولہ، میرے پاس دلیل ایک لیو، اللہ کی کتاب سے، سنت رسول اللہ سے مان لوں گا. میں کوئی دلیل تو لاؤ اللہ کی کتاب سے، کوئی دلیل تو لاؤ سنت رسول اللہ سے، میں مان جاؤں گا کہ اللہ کا کلام قرآن مخلوق ہے. وہ دلیل ہو تو نہ دیں گے. دلیل تھی نہیں، محض مذبوحی حرکت کر رہے تھے معتزلی، اور ان کی ہاں میں ہاں سلاطین بھی اس وقت کے ملا رہے تھے. اتنی مصیبت ان کے اوپر نازل کی گئی اور قید و بند کی اتنی صعوبتوں میں گرفتار کیے گئے کہ سن کر کے، پڑھ کر کے کلیجہ منہ پاتا ہے. ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جان رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو تہجد کے بعد دعا کرتے، کہتے رحم اللہ ابن الحیثم، رحم اللہ ابن الحیثم، رحم اللہ ابن الحیثم، اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے، اللہ ابن الحیثم پر رحم فرمائے. مجھ سے نہیں رہا گیا. ویسے میں نے سوچا کہ ابن الحیثم کوئی آپ کے استاذ ہوں گے جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی فرما بردار شاگرد ہوگا جن کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان یہ کن کے لیے آپ رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں؟ رحم اللہ ابن الحیثم. کا بیٹے جب ہر طرح سے مصیبت آزما دی گئی میرے اوپر اور ایک دم میں پریشان ہو گیا، کوڑے برسائے گئے، میری پیٹ لو لہان کی گئی، تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ سبھی جب دستبردار ہو گئے اتنے بڑے بڑے علماء، میں ہی کیوں مصیبت جھیلوں.
ایک خیال آیا، ابن الحیثم اس وقت کا بہت بڑا ڈاکو تھا، میرے ساتھ وہ جیل میں قید تھا، میرے پاس آیا، کہا احمد آپ کو یقین ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے؟ کہا بالکل میرا موقف صحیح ہے، کتاب و سنت کا موقف ہے۔ کہا مجھے دیکھیے میں وقت کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، ڈاکہ زنی کرتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، پیٹا جاتا ہوں، جیل میں ڈالا جاتا ہوں، اور جب چھوٹتا ہوں پھر ڈاکہ زنی کرتا ہوں، پھر پکڑا جاتا ہوں، پھر چھوٹتا ہوں، پھر ڈاکہ زنی کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میرا راستہ غلط ہے، لیکن اپنے غلط راستے سے باز نہیں آتا، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود، اور آپ تو حق پر ہیں، ذرا دیکھیے گا کہیں پائے سے بات میں لرزش نہ آ جائے، کہیں آپ کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ تو اس ڈاکو نے مجھے جو نصیحت کی تھی وہ میرے دل میں گھر کر گئی، اور پھر صبر و ثبات کا ایک عظیم دریا میرے دل میں رواں ہو گیا، اور میں اپنے موقف پہ مسیر ڈٹ گیا۔ تو اس کے اس ناصحانہ کلمے نے مجھے اپنے موقف پہ قائم و دائم رکھا، اس لیے آج میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ امام مالک جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو گورنر تھا مدینے کا، اس نے ایک رویہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ اگر کسی کی بیوی پسند آ جاتی تو اپنے حرم میں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ بہت عیاش آدمی تھا ابو جعفر خلیفہ کا بھی نام تھا، اور ابو جعفر یہ مدینے کا گورنر بھی تھا، اس کو بھی ابو جعفر کہتے تھے، بڑا عیاش طبیعت کا تھا۔ جو درباری علماء تھے ان سے اس نے مسئلہ معلوم کیا، فتویٰ جسے آپ استفتاء کہہ لیجئے، کہ بتائیے کیا کوئی شریعت میں گنجائش ہے؟ کہا ہاں ساری شریعت میں گنجائش ہے، جس عورت پہ آپ کا دل آ جائے آپ اس کے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا دیجئے، آپ اپنے حرم میں داخل کر لیجئے۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ جب تک مدینے کا امام دار الہجرہ فتویٰ نہیں دے گا، ان ٹوٹ پجیے ملاؤں کی کوئی نہیں مانے گا، اور پوری خلقت خلاف ہو جائے گی ہمارے۔ اس نے کہا اپنے کارندے سے کہ مالک ابن انس سے فتویٰ لے کر کے آؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کارندہ پہنچا ابو جعفر کا، اور کہا حضرت ایسی ایسی بات ہے، ایک فتویٰ درکار ہے۔ اور آج تو فتووں کی دکان لوگ کھولے پڑے ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیسے دے کر کے لوگ فتویٰ حاصل کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر اتنا دے دو تو تمہارے موافق فتویٰ دے دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ حدیث کو بیچنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شریعت کا سودا نہیں ہے تو آخر کیا ہے؟ اور یہ ایمان کا سودا نہیں ہے تو آخر کیا ہے؟ یہ ایمان بکتا ہے، فتویٰ جو بیچتا ہے وہ اپنا ایمان بیچتا ہے۔ فتویٰ جہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کتاب اللہ کی پڑھائی پہ اجرت دینا حرام، قرآن مجید پڑھانے پہ اجرت دینا حرام، یہ فقہ کی کتابوں کا مسئلہ ہے۔ اور آج اجرت تو خیر لی جاتی ہے، علماء رکھے جاتے ہیں، سازہ پڑھاتے ہیں، اس پر تو اجرت لی جاتی ہے، حالانکہ جائز ہے، لیکن فتویٰ ہے حرام ہے، اس فتوے پر بھی عمل نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ تم اتنا پیسہ دے دو تو تمہارے مطابق فتویٰ دے دیں گے۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کارندہ آتا ہے اور کہتا ہے حضرت ایسا فتویٰ چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، طلاق مکرہ، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی، زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، جبری اگر تم طلاق دلا رہے ہو اس سے، نیت اس کی نہیں، انما الاعمال بالنیات، طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا سوچ لیجیے انجام، بہت برا حشر ہوگا۔ بہت ابو جعفر کو آپ تو جانتے ہیں، کہا اس کو بھی جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، اپنا انجام بھی معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کی اجازت نہیں ملتی ہے ہمیں، اس لیے ہم ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور جس کی دھمکی دی تھی اس کارندے نے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے پہ سوار کیا گیا، ان کی داڑھی صاف کی گئی، کالت ہوتی گئی، مدینے کی گلیوں میں امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھمایا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت دیکھیے۔ آج ہمیں ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً تنازل کا راستہ اپنا لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا مصالحت کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھیے مصالحت نہیں اپنائی، انہوں نے مداحنت نہیں اپنائی، اور کہا من یعرفنی فقد یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں مالک ابن انس ہوں۔
چہرے پہ کالے پتی ہوئی ہے, چہرہ واضح نہیں ہے, لوگ نہیں سمجھ پاتے, تو کہا میں مالک ابن انس ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی زبردستی کی طلاق واقع. پیشانی, حاکم کی پیشانی شکن آلود ہو رہی ہے, ہونے دو, لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتے. مصیبت آ رہی ہے, آنے دو, کوڑے برس رہے ہیں, برسنے دو, مصائب عالم کی چکی میں پیسا جا رہا ہوں, پیسنے دو, لیکن میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی. آج تقلید اور تقلید کی رٹ لگانے والے ذرا سوچیں, یہ ائمہ خدا تھے, یہ علماء وقت تھے, جن کی خدمات سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. آج ان کا نام لے کر کے بددینی پھیلائی جا رہی ہے, آج ان کے نام کا سہارا لے کر کے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پھاوڑے اور تیشے چلائے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں فرمایا, ہمارے امام نے ایسا نہیں کہا, تو ہم کیسے, وہ شریعت کو زیادہ ہم سے سمجھنے والے تھے, وہ شریعت کو بے شک سمجھنے والے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی آخری بات نہیں ہے. ہارون رشید نے انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ اجازت طلب کی, امام صاحب آپ کی کتاب جو موطا امام مالک ہے, حدیث کی کتاب ہے, سب سے پہلی تالیف حدیث صحیح بخاری سے پہلے اس کی تالیف ہوئی ہے, آپ اگر کہیں تو باب مدینہ پہ اس کو ہم آویزہ کروا دیں اور ایک عام منادی کرا دیں, عام اعلان کرا دیں کہ موطا امام مالک کے اندر جو حدیثیں ہیں انہیں پر عمل ہوگا. آج کا کوئی عالم ہوتا تو کہتا بھائی ہماری ڈگڈگی پٹ رہی ہے, پٹنے تو ٹھیک ہے, کر لو, لیکن وہ امام خدا تھے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, خشیت الہی کا جذبہ ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا. انہوں نے کہا نہیں, بہت سی صحیح حدیثیں میں نے اس کتاب میں نہیں لکھی, بہت سی صحیح حدیثیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں, ایسا ہرگز نہ کرنا. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک آدمی آتا ہے, فتویٰ پوچھتا ہے, مسئلہ معلوم کرتا ہے, جواب دیتے ہیں, دوسرے سال آتا ہے, وہی مسئلہ معلوم کرتا ہے, اس کے الٹا جواب دیتے ہیں. ایک سال پہلے کچھ جواب دیا تھا, ایک سال بعد کچھ جواب دے رہے ہیں. حیران ہے, ششدر ہے اور پریشان ہے, اور کہتا ہے امام صاحب بات کیا ہے, اتنی شہرت ہے اور اتنی زیادہ آپ کی مقبولیت ہے اور ابھی ایک سال نہیں گزرا ہے, آپ نے اپنے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا. کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر واشار على قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے, اس کی بات کو رد بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. پہلے تم نے معلوم کیا تھا میرے سامنے کوئی ایسا مسئلہ, ایسی حدیث نہیں تھی, اب حدیث رسول میرے سامنے ہے, میں اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. پہلے اجتہاد سے فتویٰ دیا تھا, اب حدیث رسول آ گئی ہے, اس کے مطابق فتویٰ دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے اگلا سال آئے, اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیث مجھے مل جائے, اس کے مطابق فتویٰ دے دوں, تو اس سے رجوع کر لوں گا. رجوع کرتے رہے اپنے مسائل, بیان کردہ مسائل سے ائمہ, اور آج انہی کے نام لیوا, انہی کا نام لے کر کہتے ہیں, اور وہ بھی خامخواہ کی تقلید. عقیدے میں تو تقلید کو لوگ حرام کہتے ہیں, عقیدے میں کہتے ہیں تقلید حرام ہے, جو بنیاد ہے اس میں حرام ہے, جڑ میں حرام ہے اور شاخوں پہ خدک رہے, اور جو نہیں تقلید کرتے ان کو گمراہ اور گمراہ گر کہا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے کہ حق کہاں ہے. کتاب و سنت کے علاوہ بھی کہیں حق ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز موجود تھی؟ ظاہر سی بات ہے قطعاً نہیں تھی. کوئی بھی صحابی اگر فتویٰ دیتے تھے, کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے اور دوسرے صحابی ان کے خلاف مسئلہ بیان کرتے اور اس کے مقابلے میں دلیل لاتے, تو فوراً وہ رجوع کر لیا کرتے تھے. یہی ان کا جذبہ تھا. وہی جذبہ آج بھی ہونا چاہیے, لیکن آج پوری امت کو شیطان نے ایک جھنجھنا پکڑا دیا ہے. کیا اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, وہی قرآن کے سمجھنے والے, ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ قرآن بہت مشکل نہیں ہے. دروس قرآن کو لوگ آج فتنہ کہتے ہیں, فتنہ کہتے ہیں کہ دراصل قرآن فتنہ علیہ باللہ. انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب یہ ذکر ہے, اصلی ذکر ہے. اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے اس کو فتنہ کہا جا رہا ہے, پھر اس سے فتنہ پھیل رہا ہے. آپ یقین مانیے, ابھی بہت دن نہیں گزرے ہیں, لکھنؤ میں رجب گنج ایک محلہ ہے, وہاں
ایک مسجد بھی چھپر ڈال کر کے ہم لوگوں نے بنا لی ہے الحمدللہ. نئے اہل حدیث ہوئے, ان کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے, مغرب کی نماز تھی, آمین زور سے کہہ دی, امام صاحب نے دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا, لقمہ لوگوں نے دیا, نہیں قبول کیا, دوسرا سلام پھیر کے دم لیا, پھر فوراً نہیں کھڑے ہوئے, 3 رکعتیں پڑھی پھر سے, یہ ان کا مسئلہ ہے, پھر سے 3 رکعتیں پڑھی, اور جب دوسری نماز کا سلام پھیرا تو چھوٹتے ہی کہتے ہیں بھائی دیکھیے آپ لوگ زور سے آمین نہ کہا کیجیے, بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے نماز میں. آمین سے تو یاد آ جانا چاہیے کہ اسی رکعت میں آمین کہی گئی ہے, ہم سلام کیوں پھیرے, 3 رکعت والی نماز ہے, تو کہا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. بحث چھڑ گئی, مسجد سے باہر لوگ آئے اور لوگوں نے کہنا شروع کیا احناف نے کہ اہل حدیثوں سے کہ بھائی دیکھو آپ لوگ ہماری مسجد میں آئے نماز پڑھنے, لیکن آپ کو ہمارے عقائد کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی, عقائد کے مطابق نماز پڑھنی پڑے گی. انہوں نے کہا بھائی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, تو کہا ہماری مسجد میں نہ آئیے. ہم نے ایک سال نئے اہل حدیث ہوئے تھے, ان کے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی, پھر اللہ نے وہی قریب میں زمین دلا دی, اب چھپر ڈال کے نماز پڑھ رہے, جمعہ جماعت سب. وہی کا واقعہ حسین آباد کا, ابھی چند مہینہ پہلے کا, مغربی کی نماز تھی, ایک نئے اہل حدیث نے آمین کہہ دی, درس ہمارا ہوتا ہے وہاں ہر جمعرات کو, امام صاحب نے نیت توڑی, تاریخ کا پہلا واقعہ, مسجد میں بیٹھے, تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. شاید آپ نے کسی بریلوی کے بارے میں بھی ایسا نہ سنا ہو, بریلوی بھی مسجد سے جب نکالتے ہیں, جب نماز پڑھ لیتے ہیں تب دھکا دیتے ہیں اور دھلتے اٹھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. امام نے نماز توڑی, سورہ فاتحہ ختم کر چکا تھا امام, نماز توڑی, اس نوجوان کو مسجد سے دھکا دے کر کے باہر نکالا, اس کے بعد دوبارہ نماز شروع کی. آپ دیکھیے آمین سے چڑھتا کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے کہ ما حسدتکم الیہود ما حسدتکم السلام والتامین, یہودی جتنا حسد تم سے سلام اور آمین پہ کرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں کرتے ہیں. سلام زور سے ہم کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسی کے ساتھ آمین کا ذکر ہے, اس کو بھی زور سے کہیں گے. اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ آمین سے چڑھنا کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دلیل ہے جب سنیں گے تبھی چڑھیں گے, اور ہم بلند آواز سے کہیں گے تبھی سنیں گے. جب بلند آواز سے کہیں گے نہیں تو وہ سنیں گے کیسے, چڑھیں گے کیسے؟ تو اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح کیسے ہوگا؟ اور آپ کا فرمان صادق ہے, سچ. صادق و مصدوق کا قول ہے کہ حسد کرتے ہیں آمین سے جتنا اور سلام سے جتنا, کسی اور چیز سے وہ حسد نہیں کرتے ہیں. اور آج وہی روش ہے امت کی, ایک عظیم گروہ کی آج وہی روش ہے, دھکے دے کر کے باہر نکالو. کیوں؟ اس لیے کہ آمین کہہ دیجیے, فرشتے روک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں, ان کے اعضائے وضو چمک اور دمک رہے ہیں. آپ نے فرمایا حدیث میں, یاتون غرا محجلین, پچ کلیانی گھوڑے کی طرح سے آئے گی میری امت, اور میں پہچانوں گا اعضائے وضو کی روشنی سے چمک دمک رہے ہوں گے اعضائے وضو. ایسا نہیں ہوگا کہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, نماز بہت نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, اور اسی لیے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی. آپ پہچانیں گے, روک کیوں رہے ہو, جو میری امت کے لوگ ہیں. آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نت نئی بدعتیں ایجاد کی تھی. اور جب آپ کو بتایا جائے گا, یہاں علم غیب کی بھی نفی ہو رہی ہے, آپ کو نہیں معلوم, تو آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل دینی او غیر بعدی, دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے, ہٹا دو میرے سامنے سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب ایک بدعت, جب ایک سنت چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ پہ کئی بدعتیں آ جاتی ہیں. سنت چھوٹے گی تو بدعت ضرور آئے گی. تو یہ میں نے عرض کیا, ایک جھنجھنا پکڑا دیا, اتنے بڑے عالم کا فرمان ہے. اور دوسرا کیا ہے, اس میں حرج ہی کیا ہے, کیا کہتے ہیں, اس میں حرج ہی کیا ہے, یہ بھی ایک بجا رہے لوگ, اس میں حرج ہی کیا ہے, یہ ثواب ہی کا تو کام ہے. وہ ثواب کا کام کیسے ہو سکتا ہے جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. نماز 5 وقت کی فرض ہے, پہلے 50 وقت کی تھی, سبھی اس کو مانتے ہیں, حنفی کیا, شافعی کیا, مالکی کیا, حنبلی کیا, اہل حدیث سبھی 50 وقت کی تھی پہلے, اللہ نے فرض کی تھی معراج میں, اور بعد میں اللہ نے 5 وقت کی نماز کر دی. اب اگر کوئی کہ ہم تو 50 وقت کی پڑھیں گے, کیا اس کی نماز صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی صحیح. اور کوئی کہے بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں, کوئی گناہ کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہے گا یہ کیا حرج ہے بھائی اس میں, یہ تو ثواب کا کام ہے, نماز ہے, اللہ کی عبادت ہے, کہیں شیطان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ آج وہی چیز ہے
تو لوگ کہتے ہیں اس میں حد کیا ہے، کوئی دلیل کیا ہے، کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں. آپ یقین مانیے شریعت وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز شریعت نہیں ہو سکتی ہے، اور شریعت کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے بھی نہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت بننے کی متعامل نہیں ہو سکتی ہے. آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.